अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रजा अब्बास। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। पाकिस्तान में मिसाली गवर्नेंस कायम करेंगे, ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होगा। मुतवक्को वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। रस्सी जल गई पर बल न गया। MMA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि मुल्क की तारीख में अवामी मैंडेट पर सबसे बड़ा डाका डाला गया है। इंतखाबी नताइज पर गौर के लिए MMA के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में तलब। शहबाज शरीफ के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज के दावे हवा में उड़ गए। मुस्लिम लीग नून का मरकज में अपोजिशन का किरदार भरपूर तरीके से अदा करने का फैसला। पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिशें भी तेज की जाएंगी। लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कराची के इंतखाबात में एक और बड़ा अपसेट, लियारी से पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी अपनी नशिस्त ना जीत सके। प्रेस क्लब के बाहर जालों का एहतजाज, जाली तब्दीली नामंजूर के नारे। मुतवक्को वजीर आज़म इमरान खान आलमी मीडिया पर भी छा गए। इलेक्शन में फतह के बाद कौम से पहले खिताब को कई बैनुल अक़वामी न्यूज चैनल ने बराह रास्त नशर किया। तुर्की में अमरीकी पादरी की गिरफ्तारी के मामले पर ताकत के नशे में चूर। अमरीकी सदर ट्रंप ने तुर्की को भी धमकियां दे डाली। कहते हैं कि अगर तुर्की ने पादरी को रिहा ना किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना के लिए मुतवक्को नाम भी सामने आने लगे। असद उमर को वजीर खजाना, शीरी मजारी को वजीर दिफा, शफकत महमूद को वजीर दाखिला, जबकि शाह महमूद कुरैशी को वजीर खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। आम इंतखाबात 2018 के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ पहले और नून लीग दूसरे नंबर पर। ताहम नून लीग के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी MMA समेत तमाम बड़ी जमातों ने इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया है। NA 131 से ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। रिटर्निंग अफसरान को दरख्वास्त जमा करवा दी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने दानिस्ता तौर पर सैकड़ों वोट मुस्तरद किए, इसलिए वोटों की गिनती दोबारा की जाए। चीफ जस्टिस का बड़ा इकदाम, LDA अराजी कब्जा केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने शराइत और ज़वाबित मंजूर होने के 15 रोज में नीलामी का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमाओं के लिए अंगूर खट्टे हो गए। अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने लगे।
رانا ثناء اللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ الیکشن میں میرے خلاف متحرک تھے، ووٹرز کو دھمکایا جاتا تھا، ہمیں انتخابی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں شامل کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں مثالی گورننس بنائیں گے، ایسا ملک بنائیں گے جہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ متوقع وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت اور افغانستان سمیت تمام ہمسایوں سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ عمران خان نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت بھی دے دی۔ اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ملک میں کمزور اور غریب طبقوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد پہلی بار قوم سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی عوام کی بھرپور خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کی کامیابی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے اداروں میں اصلاحات اور ٹیکس نظام کی بہتری ان کی ترجیحات میں شامل ہوں گی۔ متوقع وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ عوام کے پیسے پر شاہانہ انداز زندگی اور وی آئی پی پروٹوکول کلچر کا خاتمہ یقینی بنائیں گے اور عوام کو ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک بالکل مختلف طرز حکومت دیکھنے کو ملے گی۔ عمران خان نے خارجہ پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بطور وزیر اعظم بھارت اور افغانستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی باہمی مفاد پر مبنی بہتر تعلقات کے حق میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی حیثیت کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ممالک کو قریب لانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ ایم اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں عوامی مینڈیٹ پر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا۔ عوام نے مسترد کر دیا لیکن مولانا فضل الرحمان کا رونا ختم نہ ہوا۔ ایم اے کے اجلاس کے بعد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 25 جولائی کو انتخاب نہیں ہوا بلکہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عام انتخابات کو کالعدم قرار دلوانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کے روز ملک بھر میں آروز یرغمالی تھے اور فارم 45 پر کسی نے درخواست ہی نہیں کیے اور اب نتائج دیے جا رہے ہیں۔ مولانا کا کہنا تھا کہ انتخابات میں بدترین دھاندلی کے خلاف تحریک بھی چلائی جا سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ متوقع وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے حلقے کھول کر دھاندلی کی تحقیقات کروانے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں۔ عام انتخابات میں تحریک انصاف کی وفاقی کابینہ کے لیے متوقع نام بھی سامنے آنے لگے۔ عام انتخابات میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف کی متوقع کابینہ کے لیے ناموں پر غور شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے لیے ناموں کا فیصلہ عمران خان خود کر رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزارت دفاع کے لیے شیریں مزاری، وزارت خارجہ کے لیے شاہ محمود قریشی، وزارت داخلہ کے لیے شفقت محمود جبکہ وزارت خزانہ کے لیے اسد عمر کا نام زیر غور ہے۔ متوقع وزیر اعظم عمران خان عالمی میڈیا پر چھا گئے۔ الیکشن میں فتح کے بعد قوم سے پہلے خطاب کو کئی بین الاقوامی چینلز نے براہ راست نشر کیا۔ پاکستان کے متوقع وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں تو مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ہی دیے ہیں لیکن عالمی سطح پر بھی ان کی مقبولیت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز عمران خان کے خطاب کو بی بی سی، سی این این سمیت اسکائی نیوز سمیت متعدد عالمی چینلز نے براہ راست نشر کیا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق عمران خان کو عالمی میڈیا کی جانب سے براہ راست کوریج عالمی سطح پر عمران خان کی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔ لیگی رہنماؤں کے لیے انگور کھٹے ہو گئے، اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے لگ گئے۔ رانا ثناء اللہ نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کے دن میرے خلاف خفیہ ایجنسی کے لوگ متحرک تھے، ووٹرز کو دھمکایا جاتا تھا۔ فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہے بلکہ ہمیں انتخابی دہشت گردی کا سامنا تھا۔ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہمارے خلاف الیکشن میں متحرک تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نگراں حکومت نہیں بلکہ زیر نگرانی حکومت ہے۔ پولنگ کے تمام عملے کو من پسند ڈیوٹیوں پر لگایا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے صوبائی اسمبلی کی شکست میں ناکامی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میرے رزلٹ میں بھرپور گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پی پی 13 میں میرا رزلٹ 127 پولنگ اسٹیشن سے روک لیا گیا اور ووٹوں کو جلا کر نئے ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ این 131 سے خواجہ سعد رفیق نے عمران خان کی کامیابی کو چیلنج کر دیا۔
रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त भी जमा करवा दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हल्का N131 से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कामयाबी को चैलेंज करते हुए रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त के मुताबिक N131 में सैकड़ों वोट प्रिजाइडिंग अफसर ने दानिस्ता तौर पर मुस्तरद किए हैं। दरख्वास्त में हल्का N131 में दोबारा गिनती करने का मुतालबा किया गया। फिलवक्त न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikra.tv.pk।